آج کی اس معلوماتی نشست میں ہم ایک ایسی چیز کا جائزہ لینے والے ہیں جو ہم سب کے کچن میں عام طور پر موجود ہوتی ہے۔ جی ہاں، دار چینی۔ لیکن آج ہم اسے صرف ایک عام مسالے کے طور پر نہیں بلکہ ایک انتہائی طاقتور دوا کے روپ میں دیکھیں گے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ یہ صرف کھانوں میں خوشبو ہی نہیں لاتی بلکہ اس کے اندر شفا کا ایک پورا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ تو چلیے سیدھے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ایک طرف تو ہم سب اسے بیکنگ اور روزمرہ کے کھانوں میں اس کے میٹھے اور ہلکے سے مسالے دار ذائقے کے لیے جانتے ہیں، مگر دوسری طرف طب یونانی میں سنمومم زیلینکم کے نام سے اس کی ایک انتہائی گہری اور پیچیدہ پہچان ہے۔ ذرا موازنہ تو کریں، کہاں ایک عام سا ذائقہ بڑھانے والا مسالہ اور کہاں دل کو طاقت دینے والا ٹونک، سینے سے بلغم نکالنے والی دوا اور زبردست جراثیم کش خصوصیات کا حامل ایک شاہکار، ہے نا کمال کی بات؟ آج ہم اس حیرت انگیز چھال کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ہم اس کی نباتاتی ابتدا، طب یونانی کی پروفائل، جسم کے اندر اس کے شفا بخش استعمال، اس کی کیمیائی ساخت اور سب سے اہم اس کے محفوظ استعمال کی احتیاطوں کو باری باری سمجھیں گے۔ تو آئیے اپنے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں اور اس شفا بخش مسالے یعنی دار چینی کا باقاعدہ تعارف حاصل کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر چین، ہندوستان اور سری لنکا کے خطوں سے تعلق رکھنے والی یہ خوشبودار سرخی مائل بھوری چھال نباتات کی دنیا میں لوریسی خاندان کا حصہ ہے۔ اس کا درخت زیادہ اونچا نہیں ہوتا اور اس کا ذائقہ ایک ہی وقت میں میٹھا اور قدرے مسالے دار ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف اس کی چھال ہی نہیں بلکہ اس کے پتے بھی، جنہیں ہم تیز پات کہتے ہیں، روزمرہ کے پکوانوں میں خوب استعمال ہوتے ہیں۔ مطلب اس درخت کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں اس کی طب یونانی کی میڈیکل پروفائل کا بغور جائزہ لیا جائے گا۔ طب یونانی میں کسی بھی چیز کے علاج کی بنیاد اس کے مزاج پر ہوتی ہے، اور دار چینی کا مزاج اسے بالکل مخصوص انداز میں دوسرے درجے میں گرم اور خشک قرار دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، یہی وہ مزاج ہے جو اس کی تمام تر طبی کارکردگی اور طاقت کا اصل راز ہے۔ یہ جو گرم اور خشک مزاج ہے نا، یہی دار چینی کے افعال یعنی ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی مزاج کی وجہ سے یہ ہاضمے کے لیے ایک بہترین دوا یعنی ہاضم کے طور پر کام کرتی ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو خارج کرنے کے لیے یہ ایک زبردست کاسر ریاح ہے، اور سینے میں جمے ہوئے بلغم کو نکالنے کے لیے اسے ایک بہترین منفس بلغم مانا جاتا ہے۔ لیکن بات صرف ہاضمے اور بلغم تک محدود نہیں رہتی۔ یہ میڈیکل پروفائل ہمیں بتاتی ہے کہ دارچینی معدے کو طاقت دینے والے ایک انتہائی مضبوط ٹونک یعنی مقوی معدہ کے طور پر بھی جانی جاتی ہے، اور تو اور یہ جسم کے اندر ہر طرح کے انفیکشن سے لڑنے والے ایک طاقتور دافع تعفن یعنی اینٹی سیپٹک کے طور پر بھی شاندار کام کرتی ہے۔ تیسرا حصہ ہے اندرونی شفایابی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جسمانی بیماریوں کا علاج کس طرح کرتی ہے۔ دارچینی کو بہت ہی زبردست حکمت عملی کے ساتھ مختلف بیماریوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امراض قلب یعنی دل کی کمزوری اور تیز دھڑکن کے خلاف یہ نہایت مؤثر ہے۔ اس کے علاوہ سوء ہضم یعنی بدہضمی کا تو یہ بہترین علاج ہے ہی، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جلدی امراض جیسے کلف نمش یعنی چہرے کی چھائیوں اور برس جیسی بیماریوں میں بھی اس کا استعمال بے حد فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کی افادیت کا دائرہ کتنا وسیع ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے روایتی طور پر امراض رحم، پیٹ کی شدید گیس جسے ہم کثرت ریاح کہتے ہیں، اسہال یعنی ڈائریا اور بلغمی کھانسی کے علاج میں بھی بڑے پیمانے پر تجویز کیا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی چھال ہے لیکن اس کے کام بہت بڑے ہیں۔ اور یہ رہا سب سے اہم پوائنٹ، وہ چیز جو اس کی حتمی قدر و قیمت کو شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے، وہ ہے اس کا نفع خاص یعنی مقوی اعضائے رئیسہ۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو یہ جسم کے انتہائی اہم اور بنیادی اعضاء کو سیدھا متحرک کرتی ہے اور ان کے افعال کو مجموعی طور پر ایک زبردست طاقت فراہم کرتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ چوتھے حصے میں ہم اسے ایک کیمیائی پاور ہاؤس کے طور پر دیکھیں گے۔ آئیے اب اس کے اندر موجود کیمیائی اجزاء کا راز کھولتے ہیں۔ دارچینی میں یہ جو اتنی ساری طبی خصوصیات بھری ہوئی ہیں، یہ دراصل اس کی ایک انتہائی گھنی اور پیچیدہ کیمیائی ساخت کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم اس کے اندر جھانکیں تو اس میں بنیادی طور پر یوجینول، سینامک الڈیہائیڈ، سینامک ایسڈ، ٹینن اور ڈائی ٹرپینز پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ طاقتور کیمیائی اجزاء ہیں جو پس پردہ یہ سارا جادو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی مخصوص اور طاقتور کیمیائی اجزاء جس میں وہ فزیولوجیکل تبدیلیاں لاتے ہیں جو اس چھال کو اس قابل بناتے ہیں کہ یہ دل کو تقویت دینے والے محرک اور ایک انتہائی مؤثر اینٹی سیپٹک کے طور پر کام کرے۔ اور ہاں، یہی وہ کیمیکلز ہیں جو اس کے گرم اور خشک مزاج کی اصل وجہ بھی ہیں۔ پانچواں اور آخری حصہ ہے احتیاط اور تجاویز کا۔
کیونکہ جہاں اتنی طاقت ہو وہاں محفوظ استعمال کے اصول جاننا بہت ضروری ہے۔ طبی یونانی میں ہر دوا کی ایک مخصوص مقدار ہوتی ہے اور اس معاملے میں سختی سے عمل کرنا پڑتا ہے۔ حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اس کی مقدار خوراک ماہرین کی طرف سے صرف 1 سے 3 ماشا تک محدود رکھی گئی ہے۔ اس حد سے ذرا بھی تجاوز کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ دوا تب تک ہی دوا ہے جب تک وہ مقدار میں رہے۔ حفاظت کے حوالے سے اس کے مضر اثرات کا جاننا بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ جن لوگوں کا مزاج پہلے سے ہی گرم ہے ان کے لیے دار چینی خطرناک ہو سکتی ہے اور انہیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ مزید برآں یہ مثانے کے لیے بھی خارش اور تکلیف کا باعث بن سکتی ہے، تو احتیاط شرط ہے۔ اب اگر خطرات ہیں تو ان کو محفوظ طریقے سے کم کرنے کا حل بھی موجود ہے۔ روایتی معالجین اس کی شدت کو معمول پر لانے کے لیے مسلح کا استعمال کرتے ہیں اور دار چینی کو خاص طور پر اسارون اور کتیرا کے ساتھ ملا کر تجویز کیا جاتا ہے۔ دیکھیے طب کا یہ کتنا خوبصورت توازن ہے۔ اور ایسے حالات جہاں دار چینی کا استعمال کسی کے مزاج کے لیے بہت تیز ثابت ہو رہا ہو یا فرض کریں وہ دستیاب ہی نہ ہو، تو وہاں تیج خلمی کو اس کے بدل یعنی بالکل درست طبی متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ علاج کا سلسلہ رکے نہیں۔ آخر میں ایک اور زبردست بات، دار چینی کو صرف اکیلے ہی استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ اپنے انہی بے شمار طبی فوائد کی وجہ سے یہ کئی مشہور مرکبات میں ایک انتہائی اہم اور بنیادی جز کے طور پر شامل کی جاتی ہے۔ ان میں جوارش جالینوس، جوارش کمونی اور تریاک کے سامانیہ جیسے مشہور اور معروف نام شامل ہیں۔ یہ ایک طرح سے ان ادویات کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو کیا روزمرہ استعمال ہونے والی اس عام سی چھال کی اتنی پیچیدہ اور حیرت انگیز طبی ساخت جاننے کے بعد کچن کے مسالوں کو دیکھنے کا نظریہ مکمل طور پر تبدیل نہیں ہو جاتا؟ ذرا سوچئے، اگلی بار جب کچن میں دار چینی کی وہ میٹھی اور لکڑی جیسی مہک فضا میں پھیلے گی تو یقیناً یہ بات ذہن میں آئے گی کہ ہمارے ارد گرد موجود ان بظاہر عام سی چیزوں میں شفائی یابی کے اور کتنے گہرے راز چھپے ہوئے ہیں۔ آج کی اس معلوماتی نشست میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔